ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے جلسے میں آ کے، خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں بھئی، جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا، میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی، وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان، 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں، اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر 1 ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر۔ وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، ٹھیک یہ بات انہوں نے کہی۔
اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا۔ اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا۔ ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے۔ توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا۔ ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں۔ اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے۔ لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئے۔ جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان 70 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے۔ اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب
ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا. تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں. وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. یہ اس دن کا حال ہوگا. اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن مگر اللہ جس کو اذن دے اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں یہ قیامت کا منظر ہے یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے. جرائم پر دلیر ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی. اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. تمہارے جتنے پکے دوست ہیں الاخلاء فرمایا اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں. خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اور پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے. اگر دوست کہے آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے یہ ہے خلیل. دوست کا ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر چھری کے نیچے خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے جتنے گہرے دوست یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے کیا بن جائیں گے عدو دشمن بن جائیں گے. دشمن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے